بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سے پہلے نا آج ایک ہمارے کسی جاننے والوں کے ہاں ابھی طلاق ثلاث کا واقعہ ہوا، ایک آدھ دن پہلے شوہر نے غصے میں دھڑ دھڑ سے طلاقیں نکال دی۔ تو کچھ تجربے شیئر کرنے چاہیے نا تاکہ آپ لوگ ابھی سے سمجھدار ہو جائیں۔ تو وہ جا کے کہیں فتویٰ لے رہے ہیں اہل حدیث حضرات سے، حالانکہ ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے۔ اس مسئلے میں 2007 میں نا ایک اہل حدیث تھے ہمارے محلے میں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا اور مجھے کافر سمجھتا تھا، مناظرے کی چیلنج دیتا تھا، تو میں نے اس سے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ 2007 کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ میں آپ کو کارگزاری اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ کو یقین ہو کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا یہ اس موضوع سے متعلق، طلاق ثلاث سے متعلق، یہ بالکل علی وجہ البصیرہ کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ اچھا موضوع بھی پھر طے، جو بیچ میں بندہ تھا اس نے طلاق ثلاث کا موضوع رکھ لیا، تو انہوں نے کوئی اسی بڑے مناظر کو بلایا۔ اچھا میرا پہلے یہ موقف یہ تھا کہ اہل حدیث کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، ان کی وہ جو مشہور دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث، کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحسب واحدۃ، کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ تو میرا خیال ہے اختلافی مسئلہ ہے، جیسے ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا اختلافی مسئلہ تو ہوگا اختلافی مسئلہ، لیکن جمہور کا مذہب دلیل کے لحاظ سے قوی ہے۔ جو ہم نے طلب علمی کے دور میں پڑھا الطلاق مرتان والی آیات، اور جو دیگر احادیث ہیں، بخاری کی حدیث ہے عمر رجلانی والی۔ تو جب مناظرے کے لیے میں نے تیاری شروع کی نا، تو اس پہ ظاہر ہے مناظرہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ مناظرہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اہل حدیثوں کی جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تھیں نا ان کا مطالعہ کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کا مطالعہ کیا اور پورے نوٹس تیار کیے۔ اس میں آپ حیران ہوں گے، ان کی اتنی موٹی موٹی 580 صفحوں کی ایک کتاب ہے تنویر الآفاق فی حکم الطلاق الثلاث، کچھ اس طرح کا نام ہے، اب نام بھی بھول گیا میں اس کا، تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق الثلاث۔ اس سے بڑی کتاب میرا خیال ہے اس موضوع پر اردو میں نہیں لکھی بلکہ عربی میں بھی نہیں لکھی گئی ہوگی۔ وہ جب میں نے لفظ بلفظ مطالعہ کیا اور اس کے علاوہ بھی، تو میں بالکل نیوٹرل ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں، بالکل تعصب سے بالا تر ہو کر، اس لیے نہیں کہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے پاس اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے لفاظی کے، بات گھمانا پھرانا دائیں بائیں کرنا، اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ اتنا گھمایا ہے نا باتوں کو، اتنا گھمایا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ایک اچھا بھلا آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی سے جب آپ بحث کرتے ہو نا تو وہ ختم نبوت کے مسئلے پر بحث نہیں کرے گا، وہ ڈائریکٹ آ جائے گا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پہ بحث نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ کس پہ آ جائے گا؟ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آ جائے گا، یا ختم نبوت کے مسئلے پہ خاتم کے لفظ میں بحث شروع کر دے گا، حالانکہ اس سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر فرض کرو نقل کفر نباشت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بھی ہیں، تو بھی اس سے مرزا غلام احمد کا نبی ہونا تو ثابت نہیں ہوتا نا۔ نبوت کے لیے تو الگ سے دلیل چاہیے نا۔ تبھی ختم نبوت کے علماء، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ جب بھی قادیانیوں سے بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا شریف انسان ہونا تم ثابت کر لو، نبی ہم مان لیں گے اس کو۔ تم شریف انسان خالی ثابت کر دو اس کو، اور ہم ثابت کریں گے وہ شریف انسان نہیں تھا۔ تو اس مسئلے میں ابھی چونکہ ہمارے کسی جاننے والوں کے ہاں 3 طلاق ہوئی ہے، تو اب وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں اور کلپ بھی بھیج رہے ہیں مجھے کہ دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے اور فلانا، اور وہ بھی دلیل ہے وہ بھی دلیل ہے۔ اس میں ہمارے جو علماء دیوبند کے بھی بعض اکابر لچک کا شکار ہو گئے ہیں۔ مجھے 2014 میں حج پہ گیا تو بڑے عالم ملے۔ اب چونکہ میری اس بارے میں بہت اسٹڈی تھی، بہت مطالعہ میں بہت زیادہ میں نے اس میں ڈیپ میں گھسا تھا نا، اور پورے نوٹس تیار کر کے، پوری کتاب بھی میری اب اس پہ آ گئی ہے لیکن ابھی چھپی نہیں ہے۔
وہ کتاب بھی اس وقت سے لکھی ہوئی ہے میں نے. تو اس میں میں نے وہ 2014 میں ان سے ملاقات ہوئی. ایک بڑے عالم تھے ہمارے یعنی پاکستان کے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پس پردہ فتویٰ دے دیتا ہوں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. بہت زیادہ جب کسی کو روتا دھوتا دیکھتا ہوں تو کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں نا اہل حدیث بھی. میں نے کہا حضرت آپ ایک عالم ہیں, آپ کی ایک بات دنیا میں سنی جاتی ہے, آپ نے اس مسئلے پہ خود اچھی طرح تحقیق کی ہے کیا؟ تو کہنے لگے ہاں تحقیق ہے میری. تو میں نے کہا کہ آپ نے جب تحقیق کی ہے تو آپ کی کیا رائے بنی ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ بھائی جمہور کا موقف دلیل کے لحاظ سے قوی ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسئلے میں گنجائش دے دینی چاہیے. میں نے کہا اس کا مطلب آپ کی تحقیق ہے نہیں, کیونکہ اگر آپ کی تحقیق ہوتی تو آپ اس کو اختلافی مسئلہ مانتے نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہر اختلافی مسئلے میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ گنجائش دے دی جائے, چاہے وہ دلیل کے لحاظ سے کسی کام قابل ہی نہ ہو. اختلاف تو بہت سارے مسائل میں تھا اسلاف میں, کتنے مسائل ہیں جن میں اسلاف میں اختلاف تھا, لیکن آج اس پہ کوئی بھی فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھتا. اہل حدیث بھی جائز نہیں سمجھتے کہ اس پہ فتویٰ دیا جائے, اس لیے کہ دلیل کے لحاظ سے وہ بالکل معدوم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. متع کے بارے میں اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ بلکہ متع کے بارے میں زیادہ اختلاف تھا طلاق ثلاث کی نسبت. کسی کے لیے جائز ہے اس پہ فتویٰ دے, اس لیے کہ دلیل کے لحاظ سے وہ بالکل کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اختلاف کی. ابن جریج جو بخاری مسلم کے راوی ہیں نا, 70 دفعہ انہوں نے متع کیا ہے, حالانکہ بخاری مسلم کے راوی ہیں یہ. تو شیعہ حضرات انہی چیزوں کو تو لیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ان کو کچھ بھی تعویل کر لیتے ہیں اس عمل کی. ہم متع کے لفظ میں تعویل کر لیں گے یا کسی بھی ہم کہیں گے, لیکن متع حلال نہیں ہو جاتا اس اختلاف کی وجہ سے, کیونکہ اختلاف کا لدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ متع اسلام میں حرام ہے, اور قرآنی آیات موجود ہیں الا علی ازواجہم, کہ اپنی بیویوں کے علاوہ آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے. تو جس عورت سے آپ متع کرتے ہیں وہ آپ کی بیوی تھوڑی کہلاتی ہے. قرآن کی نصوص بھی ہیں, احادیث بھی ہیں. پھر حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا کہ جو متع کرے گا اس کو میں رجم کر دوں گا. تو میں نے جب اس میں میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ اس کی پہلے اسٹڈی کریں, اس کی پوری A to Z تحقیق کریں, اس کے بعد رائے قائم کریں. تو اور وہ جو ان کے اشکالات تھے میں نے ان کو جواب دیے. میں نے کہا یہ آپ کے اشکالات درست نہیں ہیں. تو خیر وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر اس کا. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ہمارے مدارس میں بھی پس پردہ جو ہے نا وہ خفیتاً اس طرح کا فتویٰ چل پڑا ہے. تو آپ لوگ ابھی طالب علم ہو, کل آپ لوگ بھی بڑے ہو گے, آپ میں سے بہت سے لوگ مفتی بنیں گے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلی بات یہ کہ اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں گڑبڑ یہ کرتے ہیں. اب میں آپ کو صرف گڑبڑے بتا رہا ہوں, دلائل تو وہ تو آپ کتاب الطلاق میں پڑھیں گے. میں گڑبڑے بتا رہا ہوں کہ ان سے ہوشیار رہیں. پہلا وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ قرآن سے جب دلیل دیتے ہیں نا, فوراً تفسیر کی کتابوں کے حوالے شروع کر دیں گے. جب بھی قرآن کی طلاق سے متعلق آیت پڑھیں گے تو فوراً وہ تفسیر کی کتابیں جن کا موقف یہ تھا کہ 3 ایک ہوتی ہیں, ان علماء کے حوالے دینا شروع کر دیں گے. انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی, انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی. اس سے عوام یہ سمجھتی ہے بھائی اتنے بڑے بڑے مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر کر رہے ہیں تو کچھ تو ہے نا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب آپ قرآن سے دلیل دے رہے ہو تو سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ کریں. اور اگر آپ مفسرین کے حوالے دے رہے ہیں تو جن مفسرین نے آپ کے مطلب کی تائید کی ہے وہ 4-6 ہوں گے, اور جو آپ کے مخالف جا رہے ہیں جو اس تفسیر کو 100% غلط قرار دے رہے ہیں وہ 4-6 ہزار ہوں گے. ان کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لے رہے, اور جو اپنے مطلب کے مفسرین ہیں ان کا نام لے رہے ہو. یہ تو اندھی تقلید ہوئی نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ مفسرین بھی کوئی 4 صدی کا, کوئی 5ویں صدی کا, کوئی 6 صدی کا. صحابہ تابعین میں سے کوئی مفسر بھی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب اہل حدیث قرآن کی آیت پیش کرے تو آپ اس سے بولو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی 3 طلاقوں میں اور الگ الگ مجلس کی 3 طلاقوں میں کوئی فرق نہیں کیا. اس فرق کی آپ کے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کیوں نہیں کر دیتے آیت کا, گھماتے کیوں ہو بات کو آپ؟ اور اگر مفسر کے حوالے دے رہے ہو کہ انہوں نے چونکہ یہ تفسیر کی ہے جبکہ اس تفسیر کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہ لفظی ترجمہ ہی اس تفسیر سے میچ نہیں کر رہا, تو جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ ان کی اندھی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں, بلکہ قرآن میں اس کے
اتنا واضح ہے نا، اتنا واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ کوئی اگر تعصب کی اینک اتار کے دیکھے تو اس کو چڑھتے سورج کی طرح نظر آئے گا کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع ہوتی ہے. آپ سورہ طلاق اٹھا کے دیکھیں نا 28ویں پارے میں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ہے نا یہ کہ طلاق دو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے. قرآن اس کی حکمت کیا بیان کر رہا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ آپس میں جوڑ کی کوئی صورت پیدا، بولو نا، کر دے. تو یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے نا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس طرح سے نہیں دو گے تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اس کی تفسیر آپ صحابہ تابعین سے اٹھا کے دیکھیں، بعد والوں سے نہیں. خود عبداللہ بن عباس سے آپ اٹھا کے دیکھیں جو مشہور مفسر ہیں. حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ من طلق کما امرہ اللہ، جو اس طرح سے طلاق دیتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، یعنی رجوع کا اس کو اختیار دیتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے. یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب بن سکتا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا، ایک شخص نے آ کے بتایا کہ میرے چچا نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ایک مجلس میں نا، تو بہت زیادہ غمزدہ ہے وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی والی آیت پڑھی قرآن کی دلیل کے طور پر، ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل لہ مخرجا، وہ اللہ سے ڈرا نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا نہیں ہے. یہ آیت، یہ جو عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر کی اور دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا، اس نے 2 اور 2 4 کی طرح مسئلے کو واضح کر دیا ہے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بھی 3 طلاق کا واقعہ ہوا ہے، ایک لنگڑی لولی سند ہے حضرت رکانہ سے، اس کے راویوں کے نام ہی نہیں ہیں، اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی نے پوچھا کہ ایک مجلس میں دی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ایک مجلس میں، پھر آپ نے فرمایا وہ ایک ہے. آپ اس کی سند اٹھا کے دیکھو، اس میں راویوں کے نام ہی نہیں ہیں، مجہول راوی ہیں اس میں. اور جو صحیح سند سے وہ واقعہ ہے حضرت رکانہ کا، اس واقعے میں جو امام شافعی نے صحیح سند پیش کی ہے، اس میں یہ کہ وہ حلفیہ بیان دیا کہ میں نے ایک کی نیت تھی، وہ 3 الفاظ کو صرف تاکید کے لیے دہرایا تھا میں نے، اس کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور لنگڑی لولی بالکل حضرت رکانہ کی سند جو جس کے نہ سر نہ پیر، اس کو لے کر جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو نبی نے ایک محفل کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے. بخاری کی بھی حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی کی محفل میں 3 طلاقیں دی گئیں، آپ نے اس کو نافذ کیا ہے. بخاری کی بھی حدیث ہے اس بارے میں، صحیح مسلم میں بھی ہے. غیر شرعی طلاق ہے نا 3، تو غیر شرعی طلاق کو نبی نے نافذ قرار دیا. بھی وہ دلائل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اہل حدیث کو یہ گڑبڑ کیا کرے نا، اور یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کے دور میں متع حلال سمجھا جاتا تھا، ہم متع کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا بھی جواب. فوراً اہل حدیث کہتے ہیں نہیں جی متع تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہو گئی تھی. اور پھر آپ کے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ حدیث موجود ہیں. اور انٹرنیٹ پر میرا اس بارے میں پورا تفصیلی تفسیر کے پروگرام میں جو ہے نا سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں نا طلاق مرتان، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو ایکسپلین کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں نے اس مسئلے میں بال کی کھال اتار کے اس میں گیا ہوں کہ اس میں کوئی سرے سے اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا ہے بعد میں اختلاف. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3ویں صدی ہجری میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب امام طحاوی کے دور میں بھی یہ اختلاف تھا، اگرچہ امام طحاوی نے دلائل کی دنیا میں ترجیح اس کو دی ہے کہ 3 ہوتی ہیں، لیکن اس کا اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایک ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کا جواب سنیں. یہ لوگ یہاں یہ سارے مغالطے کرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں نا کہ اجماع ہے تو یہ پھر یہ اس طرح کے مغالطے کر دیتے ہیں کہ دیکھیں امام طحاوی حنفی نے لکھا ہے 3 صدی ہجری میں کہ وہ اختلاف تھا. تو اس کا جواب خوب سمجھ لو.
امام طحاوی نے اسی مسئلے میں آخر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. اب خود سوچو، پہلے لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، آخر میں لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ اجماعی ہے. تو اس سے دو میں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یا تو وہ جو بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ لوگوں کا شروع سے مسلک رہا ہے کہ اکٹھی تین، بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی، بعض کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. تو یہ جو بعض لوگ مراد ہے نا امام طحاوی سے، اہل سنت والجماعت مراد نہیں ہے. اجماع اہل سنت والجماعت کا معتبر ہوتا ہے، روافض کا اور معتزلہ کا اور ان لوگوں کا معتبر، ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسرا یا پھر یہ ہے کہ امام طحاوی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آخر میں انہوں نے اسی بحث میں دعویٰ کیا کہ اجماعی مسئلہ ہے. فرض کر لو امام طحاوی کے دور میں اہل سنت میں کسی کا اختلاف بھی ہے، تو اس سے پہلے جو اجماع ہو چکا ہے اس کے بعد اختلاف کی کوئی حیثیت ہے؟ تو امام طحاوی نے اسی میں آگے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. تو عجیب بات ہے، امام طحاوی کا اجماع والا دعویٰ نہیں لے رہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے اختلاف کیا اس کو آپ لے رہے ہو. تو یا تو دونوں باتوں کو لو یا دونوں کو چھوڑ دو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اہل حدیث اس میں دعویٰ کیا کرے نا، ان کے یہ بہت اس میں گھماتے ہیں باتوں کو، جب بھی دعویٰ کیا کریں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے تو آپ نے ان سے صرف دو سوال پوچھنے ہیں. جب وہ دعویٰ کریں نا کہ اختلافی ہے، اجماعی نہیں، ان سے کہیں فرض کر لو یہ اختلافی ہے، تو کیا ہر اختلافی مسئلہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو لے لیا جائے، یا اس میں دلیل کو دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں اختلافی، کیا آپ ان کو لے لیتے ہیں کیا ہے بھائی؟ ہر جگہ تو آپ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہاں قرآن حدیث سے دکھا دو نا. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کا تو میں نے جواب دیا، اور بھی بہت سارے جوابات ہیں اس کے مقابلے میں بہت ساری صحیح حدیث ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس حدیث پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں اور اس کا وہ مطلب مان لیں جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اور ایسی جرت حلال حرام کی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہوتی تھیں، ایک ہوتی تھی یعنی بیوی حلال ہوتی تھی. حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ جس شخص کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا، جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. دین میں یہ سیاست نہیں ہے، اس سے بدترین تحریف دین میں ہو نہیں سکتی. تو یہ تحریف کا دعویٰ شیعہ لوگ کرتے ہیں حضرت عمر پہ. شیعہ لوگ تو طلاق ثلاث کے مسئلے میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے نا یہ حلال حرام کا کر کے نا، یہ اصل میں تو حلال تھی، عمر نے یہ کر دیا. تو یہ بدترین تحریف ہے دین کے اندر، اور اس تحریف پہ تمام صحابہ کا خاموش رہ جانا یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کوئی اہل حدیث اس مسئلے میں مطمئن نہیں کر سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتے وہ. اور خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس کا کیا موقف ہے؟ وہ دو ٹوک الفاظ میں ان کا موقف ہے کہ صاف بالکل واضح موقف ہے ان کا کہ اکٹھی 3 کو انہوں نے 3 قرار دیا، اور عمر کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا، قرآن کی آیت بطور دلیل کے انہوں نے پڑھی. ایک بات تو یہ کہ جب بھی وہ دعویٰ کریں نا اہل حدیث کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، اختلافی ہے، تو آپ ان سے بولیں چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ یہ اختلافی ہے، دلیل کے لحاظ سے کس کا پلڑا بھاری ہے، قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، اور صحابہ کے فتوے کیا ہیں اس بارے میں، دو ٹوک اور واضح فتوے وہ کیا ہیں. تو یہاں سے وہ گڑبڑ کرے گا. دوسرا مسئلہ اس سے کیا ہے، یہ تو ہم نے مان لیا کہ اختلافی ہے، حقیقت میں کہ اختلافی ہے بھی نہیں. آپ یہ نہ کہو کہ فلاں عالم نے کہا کہ یہ اختلافی ہے، فلاں عالم نے کہا. بعض علماء دیوبند نے بھی اس کو اختلافی تسلیم کیا ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو جو انہوں نے دلیل دی ہے اس کے اختلافی ہونے کی کہ فلاں صحابی کا بھی یہ قول ہے، فلاں تابعی کا بھی یہ قول ہے، تو جب آپ اس تابعی یا صحابی کا قول تلاش کرتے ہو تو کہیں بھی نہیں ملتا. آپ پوری کائنات پورے روئے زمین پہ کہیں بھی نہیں ہے. میں تو تلاش کر کر کے نا کئی مہینے میں نے اس میں لگائے ہیں. وہ ایسے ہی ایک غلطی کسی سے ہو گئی، اسی نے آگے اس غلطی کو پارسل، جیسے ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ یہ مسئلہ فلاں 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 صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ 3 کو ایک کہتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی، آگے سب نے اسی غلطی کو پارسل کیا. لیکن جب آپ گئے ہیں تو کہیں کچھ ملا ہی نہیں، بلکہ ان صحابہ سے اس کے برخلاف مل رہا ہے، ہمیں صحیح سندوں کے ساتھ مل رہا ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے. اب جب اہل حدیث سے یہ بات کی جائے کہ یار جن صحابہ کی طرف تم یہ نسبت کر رہے ہو کہ ان سے 3 کا 1 کہنا ثابت ہے، یا جن تابعین کی طرف، تو آپ نے دعویٰ کیا کرنا ہے؟ ان سے کہنا ہے کہ کوئی سند پیش کرو. کیا کرو؟ اختلافی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے نا کسی صحابی کا اختلاف دکھاؤ نا ہمارے سامنے.
ایک بات. نمبر 2, کسی تابعی سے کوئی صحیح سند پیش کرو جس میں آتا کہ انہوں نے اکٹھی تین کو رخصتی کے بعد والی اکٹھی تین کو کیا قرار دیا ہو؟ ایک قرار دیا ہو. تو میں نے اتنا تلاش کیا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو اس میں ہوائی دعوے نہیں چلتے. کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے مناظرے میں اگر یہ دعویٰ کیا کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی واضح حدیث اس بارے میں نہیں لا سکتے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے، اور سامنے والا لے آئے تو پھر آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے بہت زیادہ کتابوں کو کنگھالا جاتا ہے کہ، تو میں نے بہت کنگھالنے کے بعد پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ایسی کوئی روایت اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. یہ ہوائی دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کا اختلاف تھا، تابعین کا اختلاف تھا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. بلکہ جن لوگوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو ایک کہتے تھے، ان سے برعکس ثابت ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو 3 کہنا تو ثابت ہے، ایک کہنا ثابت نہیں ہے. تو بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. اچھا وہ تو مناظرہ ہوا ہی نہیں، وہ صاحب بھاگ گئے نا، اینڈ ٹائم پہ فرار ہو گئے. وہ اینڈ ٹائم پہ وہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر تھے، وہ میں نام نہیں لوں گا بلا وجہ کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، وہ عین وقت پہ کیا ہو گیا، مارکیٹ سے شارٹ ہو. بڑے دعوے کر رہا تھا ان کا وہ لڑکا نا کہ دیکھنا بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. جب اینڈ ٹائم ہوا تو ان کا فون آیا کہ بھائی کوئی اور ٹاپک چینج کرو. ان کا فون آیا تقلید کے موضوع پر کرو کیونکہ یہ اصل مسئلہ ہے. میں نے کہا ہم تقلید پہ اس کے بات کر لیں گے، اب تیاری اس پہ کی ہے آپ. اور میں نے کہا آپ تو پہلے سے آپ کی تیاری ہے، چونکہ آپ تو مجتہد ہیں نا، آپ تو تقلید تو کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی تو ویسے ہی تیاری ہوگی. اس پہ 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا تیاری کے لیے. انہوں نے اتنے بہانے کیے میرے امتحان ہے. میں نے کہا امتحان کے بعد کر لیں گے، ڈیٹ ابھی طے کریں جب آپ کے امتحان ختم ہوں گے اس کے 1 مہینے بعد، تاکہ آپ کو تیاری کا موقع ملے. اول تو آپ کی تیاری، آپ تو مجتہد ہیں نا، آپ تو جب فتویٰ دیتے ہیں اپنی تحقیق سے دیتے ہیں. اب تک آپ 3 طلاقوں کو ایک کہتے رہے ہو تو تحقیق کی ہوگی نا آپ نے، تو اب کیا تحقیق کر رہے ہو؟ لیکن چلو پھر بھی ہم موقع دیتے ہیں آپ کو تحقیق کا. تو وہ نہیں ہوا، وہ فرار ہو گئے. پھر وہ جو اہل حدیث تھا نا، جو ہمارے محلے میں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، جو مجھے کافر سمجھتا تھا، 6 مہینے اس نے منہ نہیں دکھایا، محلے میں آیا ہی نہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. میں پھر پتہ چلتا نا اس کو ادھر آیا ہوا ہوں کسی جگہ پہ، وہاں سے غائب ہو جاتا. 6 مہینے بعد ہمارے جس دوست نے وہ مناظرہ رکھوایا تھا، یہ لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ بالکل بھی پابندی نہیں ہے. دوسرا یہ چاہتے ہیں مناظرہ ان کی شرطوں پہ ہو. مناظرہ نیوٹرل شرطوں پہ ہوتا ہے، لیکن نیوٹرل ہوتی ہیں جس میں کسی کی طرفداری نہیں ہوتی. اور بغیر شرطوں کے کبھی بھی مناظرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 2 مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی شرط ہے کہ یہ بغیر دعویٰ لکھوائے بغیر ایسے ہی لڑنا شروع کر دو، وہ تو لڑائی ہے مرغوں کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب شرطیں ورطیں لگائے بغیر مناظرہ کرو، اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے بحث کرنا. وہ چاہتا ہے کھلواڑ بنے اور پھڈا کریں، ہم لڑائی کریں اس میں. جو بحث کرنا چاہتا ہے وہ شرطیں لکھواتا بھی ہے، وہ دعویٰ بھی متعین کرتا ہے، وہ جگہ بھی متعین کرتا ہے، وہ اس کے ٹائم بھی متعین کرتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں متعین ہوتی ہیں. خیر، تو محترم کیا ہوا، وہ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. پھر میں جب کسی گھر میں جاتا نا، وہ ہمارے دوست کے گھر میں آیا ہوا تھا وہی، تو اس نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب آپ آ جائیں، ایک مہمان آئے ہوئے ہیں. تو میرا جیسے ہی اس کو پتا چلا وہ بھاگنے لگا. اس کو پکڑ کے بٹھایا، میں نے گارنٹی لی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، اس کو شرمندہ نہیں کروں گا، اس سے کوئی بحث نہیں کروں گا، اس کو اپنا بھائی سمجھ کے بٹھاؤں گا اور کوئی رسوا نہیں کروں گا میں. تو یہ اس کو گارنٹیاں ہمارے دوست نے دی، جس نے مناظرہ رکھوایا تھا. اس نے، وہ تو نیوٹرل تھا دوست کیا، لیکن وہ تو سمجھنا چاہ رہا تھا مسئلے کو. اس نے بٹھا کے رکھا اتنی تسلیوں کے بعد. پھر میں گیا اس کے پاس. پھر میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے یہ ٹاپک چھیڑا ہی نہیں نا، میں نے تو گپ شپ، ہمارا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں تھا. کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پھر تھوڑی دیر میں اس کو کوئی چل ہوئی نا. بعض دفعہ کسی کو ذلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ مار کھاتا ہے تو کہتا ہے بھی صحیح طرح لگی نہیں ہے، کائنڈلی دوبارہ چیلنج کرنے لگا نا. کہہ رہے تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں. میں نے کہا تو ابھی شروع کر دیں. میں نے کہا تقلید کا موضوع تو اتنا آسان ہے. یہ تو بیچارہ عالم نہیں تھا، عامی تھا. میں نے کہا اپنے اسی عالم کو بلا. شروع کرنے کا مطلب یہ کہ رابطہ کریں اس سے، پھر ہم تقلید کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے، ہماری نظر میں کیا ہے، ایک تعریف متعین ہوگی، اس کے بعد ہم اس پہ بحث کریں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں سے رابطہ کرو.
پھر میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا, میں نے کہا ابھی مناظرے سے ہٹ کے میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں, آپ لوگ علماء دیوبند کو بولتے ہو کہ یہ حنفی ہیں لہذا گمراہ ہیں, یہ سعودی علماء تو حنبلی ہیں, ان کو گمراہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہتے نہیں سعودی علماء تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے. میں نے کہا قرآن حدیث کو تو مانتے ہیں, ہم بھی کوئی تورات انجیل کو نہیں مانتے, مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کہ سعودی علماء جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو یہ فقہ حنبلی کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ساتھ, ان کے نام کے آگے حنبلی کیوں لکھا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ فقہ حنبلی میں چونکہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, تو میں نے کہا پھر آپ بھی اپنے نام کے ساتھ حنبلی لکھ لو, کیونکہ وہ بھی جب قرآن حدیث کے مطابق ہے تو آپ بھی حنبلی لکھ لو. اور میں نے کہا جب وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو حنبلی کی دم کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو ہٹائیں نا اپنے نام کے ساتھ. سعودی عرب کا جو لا ہے, قانون ہے, وہ آفیشلی جو اناؤنس ہے وہ ہے فقہ حنبلی. میں نے کہا پھر سعودی عرب کی گورنمنٹ کو یا وہاں کے علماء کو احتجاج کیوں نہیں کر رہے اس کے خلاف کہ یہ حنبلی کی پخ ہٹاؤ, جب ہمارا ہر مسئلہ قرآن حدیث سے حل ہو رہا ہے تو ہم فقہ قرآنی بولیں یا فقہ حدیثی بولیں نا, یہ لفظ کیوں لگایا ہوا انہوں نے؟ کہہ رہے نہیں جب وہ فقہ حنبلی کو مانتے ہیں لیکن جب ان کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل مل جائے نا فقہ حنبلی کے خلاف تو فقہ حنبلی کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا پکڑا ہوا کیوں ہے انہوں نے؟ بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ فقہ حنبلی میں ان کو کوئی دلیل قرآن حدیث کے خلاف مل جائے تو فقہ حنبلی چھوڑ دیتے ہیں, تو پہلے سے ہی چھوڑ دینا, سیدھا سیدھا قرآن حدیث کو فالو کریں. یہ کیا بات ہے کہ پہلے اس کو, اور جب اس میں کوئی دلیل قرآن حدیث کے خلاف مل جائے گی تو پھر اس کو چھوڑیں گے, تو پہلے سے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور یہ کام ابھی کیوں ہو رہا ہے, پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ امام احمد بن حنبل نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ مغنی ابن قدامہ کے جو مؤلف ہیں انہوں نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اب آ کے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ نہیں چھوڑتے, وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پکڑا ہوا انہوں نے بھی ہے, پکڑا ہوا ہم نے بھی ہے. تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ بڑے گمراہ ہیں وہ چھوٹے گمراہ ہیں. اول تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن حدیث, کتنے فقہ حنفی کے اقوال چھوڑے ہیں نا, لیکن ہم تو ان کے دعوے کو درست مان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرو کہ ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر نا چپ, پھر وہ موضوع چینج کر لیا انہوں نے. تو خیر ان کے اصول یہاں کے لیے کچھ اور ہے, وہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو اس میں جو زیادہ بڑا فتنہ طلاق ثلاث میں کھڑا ہوا ہے نا, ابن تیمیہ کا جو قول تھا, ابن قیم کا جو قول تھا, اس کے وہ قول ان کے دنیا سے جانے کے بعد کل عدم ہو گیا, ان کے شاگردوں نے اس کی نفی کر دی. اس مسئلے کو دوبارہ سے جو دنیا میں زندہ کیا, اٹھایا, یہ سعودیہ کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پرہیزگار عالم تھے. انہوں نے اس پہ دوبارہ 3 طلاق کو ایک کہنے کا فتویٰ دینا شروع کیا, جو صدیوں کے بعد ایک نیا پھر فتنہ کھڑا ہوا امت کے اندر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن وہ کام ایسا کر کے گئے نا کہ ایک نئی آگ لگ گئی امت کے اندر. پھر سعودی عرب میں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, 80s کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں کی گورنمنٹ نے ایک سرکولر بھیجا, کیونکہ شیخ بن باز سے جو سینئر علماء تھے اس وقت, انہوں نے شیخ بن باز کے فتوے کو 100% غلط قرار دینا شروع کر دیا. انٹرنیٹ پہ میں نے یہ پوری تحریریں پڑھی ہیں. شیخ بن باز کے استاذ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بن باز کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دے, وہ بالکل جائز نہیں ہے, اور لوگوں کو بھی منع کیا انہوں نے کہ بن باز سے فتویٰ نہ لیں اس مسئلے. تو شیخ بن باز کے اکابر اساتذہ سارے بن باز کے بہت خلاف تھے. لیکن پھر جب یہ اختلاف شروع ہوا تو پھر سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ علماء اس مسئلے پہ بیٹھیں اور جو ہے نا ایک رائے قائم کریں تاکہ ہم اس کو آفیشلی فتویٰ بنا دیں کورٹ کا, پھر کورٹ اسی پہ فتویٰ دے گی. تو اس وقت سعودی عرب کے علماء کا اور بھی دنیا بھر کے علماء 100 کے قریب کہا جاتا ہے کہ علماء جمع ہوئے, اور وہ پوری رویداد ان کی ڈیبیٹ, وہ القرار نام سے ایک رسالہ شائع ہوا, اور اس میں بالآخر علماء نے یہ فتویٰ دیا, پوری بحث ہوئی, بہت جاندار رسالہ ہے. میں نے وہ رسالہ بھی A to Z پڑھا ہے, پورا عربی میں ہے وہ رسالہ, ایس الفتاوی میں بھی وہ چھاپا ہے, اور اس میں یہ رائے قائم دی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں نا, اور یہ ثابت کیا کہ اکٹھی تین ہی ہوتی ہیں. لیکن بن باز نے اس پہ دستخط نہیں کیے, شیخ بن باز نے اس پہ دستخط نہیں کیے, وہ اپنی ہی اسی رائے پہ قائم رہے. حالانکہ وہ رسالہ آپ پڑھو گے نا, اور آخر میں جو اس کا خلاصہ لکھا ہے وہ بڑا جاندار خلاصہ ہے. وہ خلاصہ یہ لکھا ہے کہ جو یہ کمیٹی ہے نا, یہ اکثریت اس کو اختیار کرتی ہے کہ اکٹھی تین ہوتی ہیں, وَذَلِكَ لِأُمُورٍ أَهَمُّهَا مَا يَلِي, اور یہ چند امور جس کا خلاصہ یہ ہے. تو وہ خلاصہ اتنا جاندار ہے کہ اس خلاصے کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ بھائی اب مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں. بہرحال بن باز نے نہیں اس سے اتفاق کیا.
اب چونکہ سعودی عرب کے بن باز کو سرکاری مفتی بنا دیا گیا اس کے بعد، تو ظاہر ہے جب کوئی سرکاری مفتی ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پہ میڈیا پہ پھر اسی کا فتویٰ چلتا ہے، تو وہاں سے یہ جو شاذ قول ہے نا، جو امت میں بالکل مر چکا تھا قول، وہاں سے یہ شاذ قول کیا ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا. اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث تھے ان کو وہاں سے کنیکشن مل گیا، اس کا لیڈ مل گئی، سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو بن باز بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو وہاں سے یہ دوبارہ پھیل گیا. وہاں حالانکہ علماء نے ان کو کہا بھی، اس رسالے میں بھی ہے کہ اس اختلاف سے جو ہے نا بڑے مسائل پیدا ہوں گے، تو لیکن بہرحال وہ نہیں مانے، اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے. پھر شیخ صالح العثیمین انہی کے شاگرد تھے اور سلفی تھے، انہوں نے بھی اسی پہ فتویٰ دیا، پھر سلفیوں نے وہیں سے لے کے دنیا میں پھیلا دیا. تو آپ نے جب بھی کوئی اس میں بحث ہونا ہے اہل حدیث سے 2 سوال پوچھنے. نمبر 1 قرآن کی آیت دکھاؤ، نمبر 2 واضح حدیث دکھاؤ. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اس میں یہ کہاں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی؟ اس میں تو الاطلاق ہے. اور اس کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ الاطلاق 3 ایک ہوتی تھی، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کیا گیا ہے الطلاق مرتان سے کہ اب 3 ایک نہیں ہوں گی. 3 ایک کا مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کوئی 3,000 طلاقیں بھی دیتا تھا تو رجوع کا حق ہوتا تھا اس کو. تو اسلام نے رجوع کے حق ختم کیا اور بولا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. تو یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کے بعد قرآن سے دکھائیں، واضح حدیث سے دکھائیں، صحابہ کا کوئی واضح قول دکھائیں. یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے، یہ بزرگوں کے اقوال دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بزرگ جنہوں نے ان کی تائید میں لکھا ہے، جنہوں نے ان کی مخالفت میں لکھا ہے، ان کی اگر ان کی تائید میں لکھنے والوں کی تعداد 4 ہے تو ان کی مخالفت میں لکھنے والوں کی تعداد 4000 ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے 2 سوال آپ نے پوچھنے ہیں جو میں بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1 آپ ان سے پوچھیں کہ فرض کر لو یہ مسئلہ اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں کس کا پلڑا بھاری ہے، پہلی بات تو یہ. نمبر 2 آپ اس دلیل کو چھوڑ کر صرف ایک اختلافی ہونے کا فائدہ کیسے اٹھا رہے ہو آپ. نمبر 2 اختلافی ہم جب مانیں گے جب آپ کسی صحابی کا اختلاف دکھاؤ. آپ کوئی ایک صحابی کا فتویٰ دکھاؤ، ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح سند تو دور کی بات ہے، کہ جنہوں نے واضح طور پر رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو. یہ حدیثیں دکھاتے ہیں رخصتی سے پہلے کی، اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. اگر کوئی طلاق کے لفظ سے دیتا ہے تو پہلی طلاق سے ہی عورت بائن ہو جاتی ہے نا، تو وہ تو بائن ہو جاتی ہے. تو یہ وہ والی گڑبڑ کرتے ہیں، وہاں خیانت کرتے ہیں، وہ والی اٹھا کے ادھر چپکا دیتے ہیں. تو اور دوسری بات کسی تابعی سے دکھا دو. حضرت طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں مانتے تھے جو غیر شرعی ہو. اس طلاق کو حضرت طاؤس جو طلاق نہیں مانتے تھے تو یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کو کلعدم قرار دیتے تھے، کیونکہ اسلاف میں یہ مسئلہ اختلافی تھا کہ طلاق اکٹھی دینا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، شرعی طلاق ہے یا غیر شرعی. تو بعض سے اسلاف اس کو غیر شرعی طلاق مانتے تھے، اس کو شرعی طلاق نہیں مانتے تھے. خیر یہ تو پوری بحث میں نے اپنی کتاب میں کی ہے، اس دلائل کو تو میں چھڑوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ مسئلے میں جو ہے نا ہمارے بعض اکابر جن کی پورا مطالعہ نہیں ہے اس مسئلے میں، وہ بھی لچک کا شکار ہو گئے ہیں. تو اس سے اگر اس طرح کی چیزوں میں آپ لچک کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر آگے امت کا اللہ ہی حافظ ہے. اتنی ساری نصوص کا آپ انکار کرتے چلے جاؤ گے، اتنی واضح نصوص، تو جو پھر بعد میں قوم آئے گی نا، اگلی نسل، جب وہ یہ دلائل پڑھے گی تو وہ آپ کو برا بھلا کہے گی کہ ہمارے اکابر کر کے کیا گئے ہیں. تو ابھی تو 11:30 بجے تک ٹائم ہے. کون استاد؟ دوسری بات، ایک آخری بات یہ کہ یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ مرد میاں رو رہا ہے اور وہ اس کو بیچارے کی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس کو ایک دفعہ اس نے زبان سے نکال دیا اور یہ اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے. تو یہ آپ کو ان عورتوں کے حالات نظر آ رہے ہیں جو طلاق نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت سی عورتوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے مرد کے اس اقدام سے. تو حکمت اور مصلحت پہ جب فیصلہ رکھنا ہے نا، وہ تو شریعت کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا. لیکن اگر حکمت پر فیصلہ رکھنا ہے تو 4 عورتوں کے رونے دھونے کو نہیں دیکھا جاتا. پھر طلاق کے جتنے کیس ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں گے تو بہت سے کیس ایسے نکلیں گے جس میں عورت کی جان چھوٹی ہے اس مرد سے. تو چونکہ اللہ نے نکاح کا بندھن توڑنے کا اختیار مرد ہی کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، تو اس لیے پھر اس میں جذباتی مرد کی گرفت سے نکلنے کو آسان رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ ایک پہلو کو دیکھتے ہو، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے.